بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ یہ ہے قطع بال جبریل سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو بہت ہی زبردست ہے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی۔ خودی کو نہ چلیں اس طرح سے سمجھتے ہیں، ہے تو بہت بڑا ٹاپک بٹ کسی طریقے سے تو سمجھنا ہے اس کو، رائٹ؟ خودی جو ہے نا، میں اس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا اس کے لیے، قطعے کے لیے، کہ ہم جو انسان ہے نا، ہمارا ایک ظاہری سیلف ہے، لائک یہ جو جسم ہے، ظاہری فارم ہے، ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ ہماری ظاہری شکل ہے۔ لیکن ہمارے اندر ہمارا ایک ریئل سیلف ہوتا ہے، ہمارا ایک اصل جو ہے نا، جس طرح میں حبیب ہوں، حبیب الرحمان، تو میرا ایک اندر ایک حبیب ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ریئل میں ہوں، ٹھیک ہے؟ جو مرضی یہ میں باہر دکھاتا رہوں نا، جو مرضی لوگوں کو بتاتا رہوں، یہ میری اصل نہیں ہے۔ میری اصل وہ ہے جو میں اندر ہوں، جو میں سوچتا ہوں، جس طرح سے میں محسوس کرتا ہوں، جس طرح سے میں رہتا ہوں۔ اور وہ اصل جو ہے نا، ایک دن میرے سامنے آ کے کھڑی ہونی ہے۔ دیٹس what we believe in, right؟ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سارا پتہ ہے، ہمارا اندر باہر کا پتہ ہے، تو وہ اس کو باہر لے کے آئیں گے کہ یہ دیکھو، تم تو یہ تھے، تم دوسروں کو تو یہ بتاتے رہے ہو، لیکن اصل میں تم یہ تھے۔ تو ہمارا ایک اصل سیلف ہے، اور وہ جو ہمارا اصل سیلف ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی امیج کے اوپر ہے۔ ایز اے ہول ہم جو ہے وہ اللہ کی امیج کے اوپر اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن پھر ہم اس امیج کو باقی چیزیں ہم پہ انفلوئنس ہوتی ہیں، سوسائٹی، جس طرح سے مذہب پڑھایا جاتا ہے، اور جو باقی بھی نیچرل جو لاز ہیں، ہر چیز ہم پہ انفلوئنس ہوتی ہے، اور پھر ہم جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں، اس امیج پہ نہیں رہتے۔ تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس اصل کو باہر لے کے آئیں، اس کو پہچانیں، پہلے خود دیکھیں، پہچانیں، اور پھر باہر لے کے آئیں، دوسروں کو دکھائیں۔ تو جب ایک انسان سکسیسفل ہو جاتا ہے اس اٹیمپٹ میں، اس کوشش میں سنسیئر ہوتا ہے، اللہ کی مدد مانگتا ہے، سکسیسفل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو اس کا اصل ہے نا، وہ باہر آ جاتا ہے۔ پھر جب انسان اس کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ اس کو یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی باہر کا سیلف بھی ہے اور ایک اندر کا سیلف بھی ہے، چونکہ وہ ایک ہی امیج اس وقت چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو چہرہ باہر آتا ہے نا، وہ جو انسان ہوگا خودی کی جلوتوں میں مصطفی، تو اس کی لک جو ہوگی نا، اس کی مطلب وہ چونکہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہے وہ، تو اس کی جو لک ہوگی نا، اس میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب لکس نظر آئیں گی۔ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری نا، آپ کو اس انسان کی زندگی میں مصطفی نظر آئے گی، مصطفی دا وے ہمارے لوگوں نے اس کو کر دیا نا، سنت جس کو ہم کہتے ہیں، سنت پہ عمل کرنا، وہ صرف یہ کہ انہوں نے ظاہری طور پہ سنت کو مان لیا، داڑھی رکھ لی، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ظاہری بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل مقصد تھا کہ وہ جو اندر ہے نا، اس کو باہر لے کے آنا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج پہ ہم نے لے کے آنا ہے۔ لیکن اس پہ ہم لوگ بات نہیں کرتے، اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے، اس پہ کوئی نہیں، تو یہ تو پھر ڈیویلٹی ہوگی نا، یہ تو ہم پھر غلط کر رہے ہیں۔ تو انسان جب اپنے اس اصل کو باہر لے کے آ جاتا ہے، اور وہ اصل اس کو اصلی فارم میں رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم، جو اللہ تعالیٰ نے جو امیج ہے ان کی فارم پہ، تو وہ پھر بیسیکلی اس میں مصطفی نظر آتی ہے دوسرے انسانوں کو۔ اور ایسا شخص جب اکیلا ہوتا ہے، جب تنہائی میں ہوتا ہے، تو تنہائی میں دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کیا سوچتے ہیں جب کوئی بھی ہمارے آگے پیچھے نہ ہو، یا پھر جب ہمارے ذہن میں ہم جو سوچتے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کے کچھ اور باتیں سوچ سکتے ہیں غلط طرح کی، لیکن یہ کہ وہ تو یعنی کہ ہم اپنی تنہائی میں ہم بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، لیکن ایسا انسان جس نے اپنی خودی کو پہچان لیا، جس نے اپنے اندرونی سیلف کو، اصل سیلف کو باہر لے کے آ گیا اور اس کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، تو اس کی جو تنہائی ہوتی ہے نا، اس میں وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، اس سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ ہم سارے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن ہمیں نظر شدر تو کوئی نہیں آتے، نہ انہوں نے نظر آنا ہے، ان کو صرف ان سے کنیکٹ ہوا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کنیکشن جو ہے نا، وہ پھر ایسے انسان کا قائم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ کبریائی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو مطلب کوئی اور ہے نا، بہت ہی اوپر کوئی چیز ہے،
تو پھر وہ وہاں سے جا کے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ اقبال کی شاعری کیا ہے پھر وہ وہ بندہ اوپر سے جا کے چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ پھنس نہیں جاتا سطحی ڈسکشنز میں اور سطحی چیزوں میں اور ہر چیز میں. تو وہ کبریائی، اور اس کو اکثر وجد کہا جاتا ہے. جب کچھ لوگ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کو وجد کہتے ہیں کہ وہ وجد کی کیفیت میں وہ انسان تھا. تو اچھا ٹھیک ہے جی، سیلف باہر آ گیا. وہ سیلف جو ہے وہ ظاہری طور پہ مصطفی نظر آتا ہے اور باطنی طور پہ وہ کبریائی ہو جاتا ہے. دونوں خصوصیات آ جاتی ہیں. تو ایسے انسان کو پھر ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. اچھا، پھر اب ہم جو عام لوگ ہیں نا، ہم جب باہر دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا خوبصورت دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اوپر آسمان ہے، ہر چیز پرندے چہل رہے ہیں، چہل پہل ہے ہر چیز، ٹھیک ہے، ہم یوں دیکھتے ہیں. سو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس 5 سینسز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، یہ 6 سننے، دیکھنے، سمجھنے، یہ جو ہیں، ہم ان کو یوز کرتے ہوئے باہر کی کائنات دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہے. لیکن ہمیں اگر تھوڑی سی بھی اگر آج کی سائنس سمجھ آئی ہے نا کسی کو، تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو سینسز ہیں نا، جو 5 یا 6 ہماری جتنی بھی سینسز ہیں، جو ہیومن سینسز ہیں، یہ بہت ہی زیادہ لمیٹڈ ہیں. جو کچھ باہر ہے نا، ہم وہ سارا کچھ نہیں دیکھ سکتے. ہم تو صرف 7 رنگ دیکھ سکتے ہیں، صرف 7 رنگ اور تھوڑی سی فریکوینسیز کی رینج ہے جو ہمارا ذہن اس کو پرسیو کر سکتا ہے. بٹ ادر دین دیٹ ایک دنیا ہے، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے ایک اور کائنات ہے جس کو ہم وی آر ناٹ اکوپڈ. ہیومن بینگز جو ہیں وہ لیک کرتے ہیں، ہم بہت ریسٹرکٹڈ ہیں اپنی ایبلٹیز میں ہر چیز کو دیکھنے اور پرسیو کرنے کے لیے. تو ایسا انسان جس کو سمجھ آ گئی نا، اور وہ جو رہنا شروع کر دیتا ہے اس اصل کو باہر لا کے اور اس کے تھرو دنیا دیکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو سینسز کی ریسٹرکشن ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ پھر پتہ کیا دیکھتے ہیں پھر، مطلب ایک تو اللہ کی ذات ہے. آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو لے لیں اور بڑی سی بڑی اسٹرکچر کو لے لیں، اور یہ ایک کائنات ہے. ایسی اور بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، ایسی اور بھی ہوں گی. تو یہ انسان، ایسا انسان، اس کے لیے جب وہ باہر نکل کے دیکھتا ہے نا، تو اس کے لیے سینسز کی ریسٹرکشن نہیں ہوتی. وہ اپنی 5 سینسز کو لے کے نہیں دیکھ رہا ہوتا چیزوں کو یا سمجھ رہا ہوتا. تو اس کے پھر دیکھیں ایسا انسان، اس کی پکچر کیا ہوگی جب وہ آنکھ کھولتا ہوگا. جسٹ ٹرائی ٹو امیجن کہ وہ کیا سوچتا ہوگا اور کیا دیکھتا ہوگا اور کیا محسوس کرتا ہوگا. تو ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے اس اصل کو جو ہمارے اندر دبا ہوا ہے نا، ہم اس کو پہچانیں، اس کو لے کے آئیں باہر. اس کو کہیں کہ تم ہمارا فرنٹل فیس بنو، تم آگے پیچھے دنیا میں چلو. تو اپنا یہ جو ہمارا چہرہ ہے نا، یہ جو باہر کی طرف والا ہے، اس کو اس امیج پہ ڈھال لیں، پورے کا پورا اس پہ ڈھال لیں. تو پھر دنیا جو ہے نا، وہ ابھی بھی خوبصورت ہے، لیکن پھر تو مطلب کچھ اور ہی ہو جائے گی. اور وہ صرف اگین محسوس کی جا سکتی ہے، وہ بتائی نہیں جا سکتی، وہ ڈیفائن نہیں کی جا سکتی، وہ بیان نہیں کی جا سکتی، الفاظ نہیں ہوتے. تو پھر اقبال جو ہے نا، وہ جیسے لوگ جو ہے وہ پھر شعروں میں سارا کچھ بتاتے ہیں، اور یہ قطع بھی ان کا ویسا ہی ایک شعر ہے.